الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بارہا مرتبہ شکر ہے کہ جس ذات لم یزل نے اپنی خاص عنایت اور رحمت اور توفیق سے ہم سب مسلمانوں کی زندگیوں میں خوشیوں بھرا دن یعنی عید الفطر کا آنا اپنی رحمت سے لازم کیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ معلیٰ مجلہ مصفہ کے اندر کہ اس عید الفطر کے حوالے سے ہونے والی اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام رحمتوں کو ہم سب مسلمانوں کے مقدر اور نصیب میں فرما دے. وہ گھڑیاں گزر چکی
عید الفطر کے بعد آنے والا یہ جمعۃ المبارک، اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتوں کو ذکر کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار، اپنے ایک صحابی سیدنا حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر فرمائی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور پھر صحابہ کرام کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار، محبت اور عشق کہ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اس کو یاد بھی رکھتے، عمل بھی کرتے، اور صرف یاد نہ رکھتے بلکہ یاد رکھنے کا حق ادا فرماتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے بیعت کی تو میرے پیارے پیغمبر سے 3 تحفے مجھے نصیحتوں کی صورت میں ملے، ساتھ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تینوں باتوں کو پورا کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی اور وہ کن چیزوں پر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جریر رضی اللہ تعالی عنہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا دوستوں، میرے پیارے پیغمبر مردوں سے بھی بیعت فرماتے تھے اور عورتوں سے بھی میرے پیارے پیغمبر بیعت لیا کرتے تھے۔ مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ، میرے پیارے پیغمبر اپنا ہاتھ مبارک پھیلا دیتے، جس نے بھی بیعت کرنی ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ میرے پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں دیتا اور اس طریقے سے بیعت ہو جاتی۔ لیکن عورتوں سے میرے پیارے پیغمبر نے بیعت فرمائی۔ حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے کچھ طریقے منقول فرمائے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کا پیالہ منگوا لیتے اور اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے، اور پھر وہ پانی کا پیالہ عورتوں کی طرف بھیج دیتے۔ فرمایا جس جس نے بیعت کرنی ہے اپنی انگلیوں کو ڈبوتی جائے اور میں پیغمبر سے ان کی بیعت ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں اور اپنے درمیان پردہ فرما لیتے اور اپنی چادر مبارک پھیلا دیتے۔ چادر کا ایک طرف ایک پلو میرے پیغمبر کے ہاتھ مبارک میں ہوتا اور دوسری طرف عورتوں کی طرف پھیلاتے، اور ساتھ میں فرماتے جس جس نے بیعت کرنی ہے اس چادر مبارک کو پکڑتی جائے، میں پیغمبر سے ان کی بیعت ہو جائے گی۔
ایک انصاری صحابیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے بیعت کے لیے آئی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے درمیان میں پردہ کیا ہوا ہے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے. فرمایا آپ علیہ السلام نے درمیان میں پردہ کیوں کیا؟ یہ عورتوں کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں جو پردہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو عورتیں نظر نہ آئیں. فرمایا آپ علیہ السلام کو عورتیں نظر نہ آئیں. جھگڑا تو ختم ہو گیا میرے دوستوں، بات تو واضح ہو گئی. اگر آپ علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتے، ہر کسی کو دیکھنے والے ہوتے، تو درمیان میں پردے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات، اگر میرے پیارے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو آپ علیہ السلام فرمائے یہ جو پردہ لگا ہے جس غرض سے کہ مجھے عورتیں نظر نہ آئیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو پردوں سے عورتیں میرے پیغمبر سے کبھی بھی نہ چھپ سکتی. تو کیا سمجھ آئی؟ پردوں میں دیکھنے والی ذات بھی صرف میرے اللہ کی، اور ہر جگہ پہ حاضر ناظر موجود ہونا، ہر کسی کی حالت کو دیکھنے والا ہونا، یہ بھی صفت صرف میرے اللہ تعالیٰ کی. تو آپ علیہ السلام نے یہ درمیان میں پردہ لگایا ہوا ہے. حضرت صفیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے بیعت تو آپ سے کرنی ہے، لیکن نہ میں پیالے کے ذریعے کرتی ہوں اور نہ میں آپ کی بیعت کپڑا پکڑ کے کرتی ہوں. فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ جیسے آپ مردوں سے بیعت لیتے ہیں، فرمایا میں بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے چاہتی ہوں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، میرے ماننے والی صفیہ اس بات کو توجہ سے سن، ما اصفحت النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا میری ساری زندگی گزر گئی، فرمایا میں نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا. فرمایا کسی غیر محرم عورت سے میرے پیغمبر نے ساری زندگی میں مصافحہ نہیں کیا. کسی غیر محرم عورت کے جسم کو میرے پیغمبر نے نہیں چھوا، اور نہ کسی عورت نے، غیر محرم عورت نے میرے پیغمبر کے جسم کو چھوا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام ساری زندگی گزار کے گئے، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، پر میں کسی غیر محرم عورت کو دیکھا تک نہیں. پر میں میرے پیارے پیغمبر نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. تو یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا عورتوں سے بیعت لینے کا. تو کیا سمجھ آئی میرے دوستوں؟ پر میں غیر محرم عورتوں کو اپنے سے اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے. آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک سنیے گا. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگاتا ہے، فرمایا اس سے بہتر تھا اس کے سر کے اندر لوہے کی سلاخ ٹھوک دی جاتی. فرمایا وہ اس کو کم تکلیف ہوتی، لیکن یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ اس نے غیر محرم کو ہاتھ لگایا ہے. تو فرمایا اللہ، یا ایک اور بات کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ جی سنیے گا میرے دوستوں. اب آپ علیہ السلام کا طریقہ کہ غیر محرم عورتوں کو اپنے سے دور رکھنا ہے. اور یہ آج کے دور کا پیر کیا ہے؟ غیر محرم عورتیں ہیں، کوئی اس کی ٹانگیں دبا رہی ہیں، کوئی کندھے دبا رہی ہیں، اور بیعت ہو رہی ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہے. میرا بھائی ایسے قوم ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا آدمی کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرمایا اگر آپ کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کی اتنی ولایت ہے، فرمایا وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، فرمایا یا پانی پہ پیدل چل رہا ہے،
فرمایا یاد رکھو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر اسے پیغمبر کی کسی سنت کے خلاف پاؤ تو فرمایا اس کو کبھی بھی ولی نہ مانو، بلکہ اس کو بہروپیہ کہا جائے گا، اس کو جادوگر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی سنت کا تارک کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھو ولی ہونے کے لیے لازم ہے کہ پیغمبر کی سنت کا متبع ہو، پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، چہرے پہ داڑھی نہیں، جی سر پہ پیغمبر کی سنت کے مطابق بال نہیں، پگڑی نہیں، ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو پیر بنائے بیٹھا ہے، اپنے آپ کو ولی کہلواتا ہے، لوگ جاتے ہیں گھٹنے چومتے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، اور میرا بھائی یاد رکھ ایسا آدمی ولی بننے کے قابل نہیں ہے جو پیغمبر کی سنت کا تارک ہے۔ اللہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک کیا ہے؟ فرمایا کسی بھی غیر محرم کو میرے پیغمبر نے ساری زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا۔ اب یہاں ایک میرا عقیدہ سن لیجئے گا، اور میرے دوستوں اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر بھی لیتے تو رب کعبہ کی قسم ہے، فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ شک کرنا بھی کفر ہے، فرمایا کوئی شک بھی نہ کرتا، لیکن میرے پیارے پیغمبر نے امت کو سبق دیا، فرمایا میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سبق دے رہا ہوں اپنے آپ کو غیر محرم عورتوں سے دور رکھیے گا۔ اللہ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بایعت رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس بات پر کہ میرے پیارے پیغمبر سے عہد فرمایا، فرمایا علی اقام الصلاۃ، فرمایا میں نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے یا رسول اللہ جب تک اس زندگی میں، جب تک اس جسم کے اندر روح ہے، فرمایا میں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، فرمایا ہمیشہ نماز قائم کروں گا، فرمایا نماز میں کبھی بھی سستی نہیں آئے گی، فرمایا یہ میرا پہلا وعدہ تھا اپنے پیغمبر سے، فرمایا کہ ہمیشہ نماز قائم کروں گا۔ اللہ قرآن مجید کا انداز بھی دیکھ لیجئے گا، یہ میرے سامنے 14واں پارہ اور سورہ ہجر کھلی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان فرمایا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سورہ ہجر اور آیت کا نمبر 29 کھلا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فرمایا جب میں اس کو برابر سرابر بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح ڈال دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، حکم فرمایا سارے کے سارے فرشتے فوراً سجدے میں گر جانا۔ فرمایا جب میں روح پھونک دوں، روح ڈال دوں، روح ڈالنے کے بعد سجدہ کرنا ہے، روح ڈالنے سے پہلے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ اس میں بھی مفسرین کرام نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا روح ڈالنے سے پہلے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ روح ڈال دوں اس کے بعد میں سجدہ کرنا، اس لیے کہ اگر روح سے پہلے سجدہ کر لیا میرے آدم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس نے مجھے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میرے فرشتوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا۔ روح ڈالنے کے بعد سجدہ کرو گے، میرے آدم کو اپنی فضیلت کا اظہار بھی ہوگا، اقرار بھی ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام اور فضیلت عطا فرمائی،
اسی لیے فرمایا جس وقت روح ڈال دوں میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اس سے پہلے سجدہ۔ اللہ اکبر، جی توجہ کرو، جی میری طرف توجہ کرو۔ فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ فرمایا جس وقت میں اللہ تعالی، اللہ دیکھیں یہ اثر ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نا ایک فطرت کی بات ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پڑھانے والا جتنا بڑے سے بڑا مفکر ہو، سامنے والوں کی توجہ نہیں ہوگی نا، اس کا ذہن نہیں کھلے گا۔ یہ میں نے لاکھاں مرتبہ تجربہ کیا ہے، ناراض نہیں ہونا، لاکھاں مرتبہ۔ سامعین جتنی توجہ سے بیٹھیں گے اور طلب سے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کا ذہن اتنا زیادہ کھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو کب سجدہ کرنا ہے؟ فرمایا جس وقت میں اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دو۔ فرمایا روح سے پہلے آدم کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ روح ہے انسان کے جسم میں، تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ جب روح نکل جائے، اللہ جب روح نکل جائے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پر میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرمایا، پر میں جس وقت میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، پر میں اس وقت میرے آدم کو سجدہ کرنا۔ پر میں سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم فرمایا۔ پر میں سارے کے سارے فرشتے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پر میں سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر، فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، فرمایا شیطانوں میں سے تھا، فرمایا یہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ فرمایا شیطان، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، سورہ اعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان بتا اس بات کو کہ جب میں اللہ تعالیٰ نے تجھے الگ سے حکم دیا، یہ سورہ اعراف اور آیت کا نمبر 12 ہے، اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے الگ سے حکم دیا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ شیطان کہتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں۔ پر میں یہ تکبر کیا میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ جو میں نہ میرے دوستوں، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، پر میں ان کے پاس ان کے ایک سندھ کا رہنے والا غلام، ان کا مرید آ گیا، آ کے کہتے ہیں حضرت مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ دنیا کائنات کے اندر انسان کو سب سے زیادہ ذلیل کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بڑا سوال ہے، کل آنا جواب دوں گا۔ اگلے دن آئے، حضرت آئے محفل میں تو پہلا سوال فرمایا وہ کون تھا جس نے کل سوال کیا ہے؟ وہ سندھ کا مرید کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں حضرت میں تھا۔ حضرت نے فرمایا یہی میں تو ہے جو انسانوں کو ذلیل بھی کرے گی، سب سے زیادہ جہنم میں بھی لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حکم کے سامنے تکبر کیا ہے، فاہبط منہا انت تکبر، دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ تو اصل بات جو سمجھانے لگا تھا میرے دوستوں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، وعدہ کیا کہ نماز قائم کروں گا، پر میں نماز کے قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ اب جو جوڑنے لگا ہوں اس کو سمجھیے گا، پر میں نماز قائم کرنی ہے۔ اب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ایک سجدے کا انکار کیا،
اور وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیم تھا، عزت کے لیے، احترام کے لیے کرنے والا سجدہ تھا۔ پر میں آدم علیہ السلام کے اس تعظیمی سجدے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا اے شیطان تیرے اوپر قیامت تک میں اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی، نکل جا فخرج انک من الصاغرین، فرمایا ہمیشہ کے لیے تو ذلیل ہو کر رہے گا۔ فرمایا شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اور جو انسان دن میں 70 سجدے نہ کرے، دن میں 70 سجدے اور وہ بھی عبادت کے سجدے نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ گھر گھر میں جھگڑے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، کروڑوں روپے کی آمدن ہے لیکن پوری پھر بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا دل کے اندر دنیا کی ہرس ہے، لالچ ہے، 100 ہے تو 500، 5 لاکھ ہے تو 5 کروڑ۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا کیسے ختم ہو میرے دوستوں؟ ہم نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا کے ہر کام کے لیے ٹائم ہے، فرمایا ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو یقین جانے اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، یقین جانے مسجدوں میں بہاریں تھیں، لیکن 11 مہینے مسجدوں کی صفیں نمازیوں کے لیے ترس جاتی ہیں کہ بڑی بڑی ترس جاتی ہیں، کوئی تو آئے نا ہمارے اوپر سجدے کرنے کے لیے، یہ حال ہے ہمارا۔ اور پھر کہتے ہیں جناب رحمت نہیں آتی، پھر کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور میرا بھائی نماز پڑھیں گے تو رب سے تعلق جڑے گا، نماز پڑھیں گے تو رب کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی۔ ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ جاتی ہے، آ کے کہتی ہے موسیٰ میرے لیے دعا کیجئے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ کر کے آئی۔ اللہ یہاں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ذرا دل کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل جملے ہیں میرے دوستوں۔ عقیدہ بھی بنائیے گا، اپنے نظریے کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیے گا۔ اب یہ عورت آئی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے، فرمایا میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرمائے۔ تو سمجھ کے آئی، فرمایا زندہ پیغمبر سے دعا کروانا جائز ہے، فرمایا زندہ آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، فرمایا زندہ بڑا ہو چھوٹا جا کے بڑے سے دعا کروا سکتا ہے، اور زندہ آدمی ہے بڑا آدمی چھوٹے سے دعا کروا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بیت اللہ شریف کی طرف زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اجازت بھی فرمائی اور ساتھ میں فرمایا یا اخی اشرکنی فی دعائی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے چھوٹے بھائی عمر عمرے کے لیے تو جا رہا ہے، اشرکنی فی دعائی میں پیغمبر کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا سمجھ آئی میرے دوستوں؟ چھوٹا آدمی بڑے سے دعا کروا سکتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے سے دعا کروا، لیکن شرط کیا ہے کہ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ فرمایا زندہ آدمی بڑا چھوٹے سے، چھوٹا بڑے سے دعا کروا سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عورت آ گئی دعا کے لیے۔ حضرت اللہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا مدینہ منورہ میں، بارش نہیں آ رہی، جسے ہم سرکی میں کہتے ہیں روڑا پائے گئے۔ فرمایا بارش نہیں آ رہی، فصلیں نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، وہاں جا کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، فرمائے اللہم انا کنا نتوسل علیک بنبینا، یا اللہ جس وقت آپ کا پیغمبر زندہ تھا ہم ان سے جا کے دعائیں کرواتے تھے، فرمائے آج آپ کا پیغمبر زندہ نہیں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے چچا ہیں، فرمائے ہم ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ اللہ کے پیغمبر کے چچا ہیں، فرمائے ان سے دعا کروائی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی برکھا برسا دی۔ لیکن اس اسنا میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے عمر باہر کی طرف کیوں جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک جو موجود ہے آپ سے جا کے دعا کروا لیتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عمر کو نہیں کہا، اس لیے کہ سارے صحابہ کرام کا یہ مسلم عقیدہ تھا کہ زندہ سے دعا کروانا بھی جائز ہے، جب کوئی بھی دنیا سے چلا گیا اب اس سے دعا نہیں کروانی بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ مثال سنیے گا، اللہ فرمائے ہم کوئی بھی بڑا ہے چھوٹا ہے جب مر جاتا ہے تو فرمائے مرنے کے بعد ہم اسے نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد اس کو لے جاتے ہیں جنازہ گاہ کے اندر۔ اب جنازہ پڑھا رہے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، اور دعا اس میت کے لیے، کیا کہتے ہیں؟ دعا اس حاضر میت کے لیے۔ اور پھر دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، مولا ہمارے زندوں کو بھی بخش دے اور ہماری اس میت کی بھی بخشش فرما دے۔ فرمایا یہ دعا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا یہ دنیا سے چلا گیا ہمارا موحد بھائی تھا، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اس کی لغزشوں کو معاف فرما، اس سے درگزر فرما۔ اس کی اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ صرف وہ اپنے زبان سے اتنا ہی کہہ لے اللہم اغفر لی، کہ مولا مجھے بخش دے، وہ یہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ الفاظ کہنے کی اس میں سکت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ابھی تو میت جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، سارے لوگ ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو جھگڑے کی بات نہیں ہے، دین بات ہے سمجھنے سمجھانے کی، دین نصیحت ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ میرے دوستو فرمایا ابھی تو میت زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا ہمارا بھائی ہے، والد ہے، دادا ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، تیرا ولی کیوں نہیں ہے، کوئی بھی ہے، مولا ہم کہہ رہے ہیں اغفر لحینا ومیتنا، مولا اس کو بخش دے، مولا اس کی بخشش فرما دے۔ لیکن افسوس انسان تیری عقل پہ، جب 5 فٹ زمین کے اندر چلا گیا اب اسی سے جا کے مانگ رہے، کہتے ہیں حضرت میں تیرے پاس آیا ہوں تو میرے لیے دعا کر۔ عقل کہاں گیا پتہ نہیں۔ فرمایا جب تک دفن نہیں ہوا، دفن ہونے سے پہلے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب دفن کر دیا تو پھر اس سے جا کے دعا کر رہے۔ یہ کہاں کا عقل ہے میرے دوستوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دور خلافت کے اندر جو قحط پڑ اللہ، پھر آج مسجد نبی کے اندر جہاں میرے پیارے پیغمبر کا روضہ مبارک ہے، فرمایا آپ علیہ السلام کی قبر مبارک، پھر قبر کے پاس تھوڑا سا دور فرمایا نور الدین زنگی بادشاہ نے جو وہ دیوار بنائی تھی جس کا کوئی بھی دروازہ نہیں ہے، فرمایا زمین کی تہ تک، پانی کی حد تک، جہاں تک ممکن تھا انہوں نے زمین کی تہ سے لے کے جہاں تک ممکن اوپر جو ہے وہ بالکل بند کر دی دیوار۔
پھر اس سے پیچھے جو ترکوں نے دیوار بنائی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ فرمایا آپ نے الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے تو کافی دور جالیاں لگی ہوئی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی سامنے موجود ہے، لیکن انہوں نے قبر پہ جا کے نہیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جا کے دعا فرمائی۔ فرمائے مولا اللہم انا کنا علیک نتوسل بنبینا، فرمائے جب تک آپ کے پیغمبر زندہ تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے، آج وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرا بھائی بات سمجھنے کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عورت آ گئی، آ کے کہتی ہے میرے موسیٰ آپ کے پاس آئی ہوں، دعا فرمائیے گا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پچھلی بات یاد رکھنی ہے، وہ نہیں بھولنی کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیعت کی اور اس بات کا عہد کیا علی اقام الصلاۃ، کہ نماز میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا اے اللہ کی بندی تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کرتی ہے اے موسیٰ کلیم مجھ سے گناہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، بدکاری کر بیٹھی، زنا کر بیٹھی، اور زنا بدکاری کرنے کے بعد میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب اپنی برائی کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ دو گناہ ہو گئے، ایک بدکاری والا گناہ اور دوسرا قتل والا گناہ، اور وہ بھی معصوم بچے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر فرمایا بڑا ہی ہولناک ہونا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اس بچی کا تذکرہ فرمایا، فرمایا جس کو والدین نے زندہ دفن کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قیامت کے دن جب وہ معصوم بچی اللہ تعالیٰ کے سامنے لائی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس بچی سے سوال کریں گے، فرمایا بتا تجھے کس جرم میں زندہ دفن کر دیا گیا، بتا تجھے کس جرم کے اندر زمین کے اندر زندہ دبا دیا گیا۔ حالانکہ سوال تو ہونا چاہیے تھا والدین سے جنہوں نے گناہ کیا، سوال تو ہونا چاہیے تھا اس گناہ گار سے جس اپنی بچی کو یہ کام یہ سارا نظام کر دیا۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے، اس والد کے اس برے فعل سے اس پر اتنے ناراض ہوں گے کہ قیامت کے دن ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بچی سے سوال کریں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ فرمایا یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں میرے دوستوں، آج ہمارے دور میں بھی کتنے ایسے جاہل لوگ پھر رہے ہیں، کتنے ایسے ظالم اور سفاک قسم کے پھر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے یا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو میاں والی کے اندر واقعہ ہوا، اللہ فرمایا اپنے گناہوں کی بھیٹ اولاد کو نہ چڑھایا جائے۔ فرمایا خود وہ گناہ گار، خود وہ غلط کاری کرنے والا تھا، کہتے ہیں میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، میں کیسے اس کو فیس کروں گا، میری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسے کرے گا، اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زنا زنیا بأہلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جس نے بھی کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس نے بھی کسی کی عزت کو خراب کیا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے گھر کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہوا نہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور معبر گزرے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہتے ہیں حضرت میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں؟ کہتا ہے کہ میں خواب کے اندر یہ منظر دیکھا
کہ میرے پڑوسیوں کے گھر سے ایک سفید رنگ کی ان کی کبوتری ہے، میں اس کا گلا دبوچ دیتا ہوں، اور میرے گھر کے پچھلی طرف سے ایک نقب اور سوراخ ہوتا ہے، اس سے کالے رنگ کا ایک کتا کہ میری بیوی کو اپنے پنجوں کے نیچے دبوچ لیتا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف بڑے غصے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں نہیں کرتا اپنے اعمال کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں حضرت کیا ہو گیا، میں نے کون سا برا عمل کر دیا؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا تو پڑوسیوں کی عورت کے ساتھ خراب ہے، اور تیرے گھر میں تیرا کالے رنگ کا تیرا نوکر اور غلام تیری بیوی کے ساتھ خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عورت نے کیا کہا؟ کہتی ہے دو مجھ سے غلطیاں ہو گئی، بدکاری بھی کر بیٹھی اور اس کو چھپانے کے لیے قتل بھی کر بیٹھی۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے، فرمایا دفع ہو جا، تیری کوئی بھی معافی نہیں ہے، اتنے بڑے گناہ کر کے آ گئی، کوئی بھی تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ عورت روتی ہوئی واپس پلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا جا میرے موسیٰ کلیم کو بتا کے آ، کیا تیرے سامنے زنا اور قتل سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ تو نے میری ایک بندی کو کس طریقے سے جھڑک کے واپس کر دیا؟ میرے موسیٰ یاد رکھ، فرمایا زنا بھی بڑا گناہ ہے، قتل بھی بڑا گناہ ہے، لیکن جو آدمی جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تو ہم نے نماز کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، فرمایا کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا زنا کو لوگ غلط کہتے ہیں، چوری کو غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو غلط کہتے ہیں، فرمایا ساری چیزوں کو غلط کہتے ہیں، نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا نا درود شریف ساتھ میں پڑھتا رہا کرے تاکہ اللہ کی رحمت بھی برستی رہے۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے الا اقام الصلاۃ، فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر سے وعدہ فرمایا نماز میں کبھی بھی سستی نہیں کریں گے۔ اللہ، بڑی اس میں وضاحت ہے۔ میں دوسری وصیت کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا دوسری وصیت فرمائی، فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فرمایا دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے اس نصیحت پر وعدہ فرمایا، فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، فرمایا زکوٰۃ میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، صدقات میں، فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا اس میں سے اس کا ضرور حصہ ادا کریں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر وعدہ بھی فرمایا 8ویں پارے میں، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورۃ الانعام اور آیت کے نمبر 160۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان بھی ایک نیکی لے کے آئے گا میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر کے واپس کروں گا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرمائے، ایک سائل آ گیا مانگنے والا، آ کے کہتے ہیں علی مجھے کچھ چاہیے، کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو بھیجا، پر میں جاؤ اپنی والدہ محترمہ کو کہو وہ جو 6 درم میں نے رکھوائے تھے اس میں سے 1 درم اٹھا کے دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فرمایا ابا جی سے جا کے دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر 1 درم کم ہو گیا تو گھر کا مہینے کا جو خرچ ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، وہ جو ہمارا خرچ ہے اس میں کمی ہو جائے گی، آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اللہ، لیکن یاد رکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو درم دینے سے انکار کیا وہ بھی اپنی خامد کی خیر خواہی کے لیے انکار کیا، اس لیے کہ خامد کو بعد میں مشکل پریشانی ہونی ہے، اس لیے انکار فرمایا۔ حضرت علی نے جواب سن کے فرمایا حضرت حسن سے جائیے گا، پہلے تو 1 کا آپ کہہ رہا ہوں 6 کے 6 درم دے دے۔ اللہ،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے ایک اب 6 خوشی خوشی 6 اٹھا کے دے دیے، حضرت علی نے وہ 6 سائل کو دیے اور خود اسی جگہ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے مولا جو کچھ گھر میں تھا وہ تو سارا تیرے راستے پہ دے دیا، اب تو ہی اسباب پیدا فرما۔ ابھی ادھر ہی کھڑے تھے، ایک آدمی گھوڑا لے کے آ رہا ہے، آ کے کہتے ہیں علی میں نے بیچنا ہے، آپ نے لینے؟ کہتے ضرور لینا ہے۔ کہتے کتنے کا؟ فرمائے 160 درہم، 140 درہم کا لینا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہیں کام جانا ہے؟ کہتے جا رہا ہوں بازار، واپسی پہ پیسے لیتا جاؤں گا۔ ان سے لے لیا وہ جانور۔ حضرت علی اب سوچ رہے ہیں مولا 140 درہم بھی دینے ہیں، کس سے ادھار مانگوں؟ یہ جانور بھی میں نے خرید لیا۔ پر میں ابھی ادھر ہی کھڑے تھے، ایک اور آدمی آتا ہے، کہتے علی بیچنا ہے؟ کہتے ضرور بیچنا ہے۔ کہتے کتنے درہم؟ فرمایا بتا تو کتنے دے گا؟ اس نے کہا میں تو 200 درہم دیتا ہوں۔ حضرت علی نے 200 درہم لے لیے، وہ اس کے حوالے کر دیا۔ ادھر سے وہ آ گیا اصل مالک کو، 140 اس کے حوالے کیے اور 60 درہم حضرت حسن کو دے کے فرمایا اپنی والدہ کو دے، اور جا کے قرآن کی آیت بھی سنا کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنتی فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک دیں گے، ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر سے وعدہ فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اب تیسری بات سنیے گا، حضرت جریر فرماتے ہیں ہم نے تیسرا وعدہ اپنے پیغمبر سے کیا کیا؟ فرمایا ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں گے، فرمایا ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں گے، فرمایا کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا۔ پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر عمل بھی دیکھیے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے لیے منڈی سے گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام گئے، فرمایا گھوڑا خریدا، اور ان کے ساتھ جو بات مکا ہوا 300 درہم پہ بات پکی ہو گئی، گھوڑا لے کے آ گئے، گھوڑے کا مالک بھی آ گیا، آؤ میں آپ کو حضرت جریر سے اصل رقم لے کے دیتا ہوں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کو دیکھا ہے، فرماتے کتنے پیسے دینے ہیں؟ فرمایا 300 درہم۔ حضرت جریر نے فرمایا اگر میں آپ کو 400 درہم دوں تو پھر بڑا خوش ہو گیا۔ کہتے حضرت جریر نے فرمایا چلو 400 نہیں، اگر 500 درہم دوں تو اور زیادہ خوش ہوا۔ کہتے اے اللہ کے بندے اگر میں آپ کو 600 درہم دوں، فرمایا اور زیادہ خوش ہوا۔ کہتے پہلے 300 تھے اب 600 ہو گئے، ڈبل ہو گئے۔ حضرت جریر نے فرمایا 600 نہیں، میں آپ کو 800 درہم دوں تو پھر بتا۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا، کہتے جریر بتا یہ تو نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ کا جو گھوڑا ہے اس کی قیمت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کی قیمت 300 نہیں ہے بلکہ 800 درہم ہے، اور میرے پیارے پیغمبر سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دوں گا، ہمیشہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ پر میں خیر خواہی اس میں تھی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس گھوڑے کی قیمت کا، پر میں یہ 300 نہیں بلکہ 800 درہم کا ہے، یہ 800 درہم لے، اور گھوڑا اپنے پاس اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں جناب عمل، جو کہا اس میں عمل کر کے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ سارے بولتا کوئی پھنسے نہیں جی، ہمارے پاس تو کوئی پھنسے نہیں۔ ایسا آدمی جو اناڑی ہو جسے پتہ نہ چلتا ہو، اور پھر ہم اس کو کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا، بڑے پیار سے اس کے خیر خواہ بھی بنیں گے۔ میں نے تو یہ جو ہے نا زخم کھائے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ ہے، اور پھر یقین جانے جو پہلا زخم جس موقع پہ مجھے آیا تھا نا، اس نے مجھے مطلب 50-60 ہزار کی لگائی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا محترم میری بات یاد رکھ، میری خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے ایک روپے اکٹھا کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بدلہ ضرور لے گا، میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ ہوا یہ کہ 60 ہزار کے بدلے اس کو 6 لاکھ کا نقصان ہوا، اور 28 دن جیل میں علیحدہ رہا۔
جی اور جس دن وہاں جیل سے ہوا نا آزاد اور آیا، میں ملنے کے لیے گیا، اس نے مجھے کہا دور سے دیکھا، ایسے کہا استاد جی میں نے آکھا ہے کچھ نہیں، میں نے پتہ لگ گیا کہ بدلہ میں لگ گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے دوستو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے دھوکہ انسان سمجھ کے نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے میں اس سے نہیں بلکہ اپنے مالک سے دھوکہ کر رہا ہوں، کہ جس کا یہ بندہ ہے میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 نصیحتیں: نماز قائم کرنا 1، زکوٰۃ ادا کرنا 2، اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی کیا کرنا؟ خیر خواہی کرنا، اس کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.